الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بندگی کو امتحان لازم ہوا کرتا ہے. ہر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کے دوران مختلف امتحانات سے گزرتا ہے. ہر بندے کی ایمان کی قوت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اس کو آزماتے ہیں. جو آدمی ان امتحانات کی بھٹی سے گزرتا ہے تو پھر وہ کندن بن کر ایک کامیاب مومن کی شکل میں سامنے آتا ہے. گزشتہ تاریخ میں جتنے اللہ کے مقدس اور برگزیدہ شخصیات گزری ہیں، ہر مقدس شخصیت نے اپنی اپنی زندگی میں مختلف آزمائشوں کا سامنا کیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے. ان کی پوری زندگی مختلف قسم کی آزمائشوں سے عبارت تھی. انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جہاں ہر طرف شرک کا دورہ تھا، اور خود ان کے گھر سے بت بنا بنا کر فروخت کیے جاتے تھے. بت کدے کی آبادی کا سامان خود ان کے گھر سے ہوتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی. وہ خود توحید کے علمبردار تھے اور ان کے گھر سے شرک کا سامان بن بن کر بتکدوں کی زینت بنا کرتا تھا. تو ان امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں. انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا، اپنے علاقے والوں کو سمجھایا، گھر والوں کو سمجھایا، ہر قسم کے دلائل ان کو دیے. گھر والوں کو سمجھاتے ہوئے اپنے والد کو بڑے احترام کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ کیوں آپ شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ شیطان آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ رحمان سے دور کر دے گا. یہ گھر والوں کو ان کا خطاب تھا، بالخصوص اپنے والد کو. پھر آگے چل کر اپنے اہل علاقہ، برادری، جتنے ماحول میں لوگ تھے، بتکدے کے اندر ان کو سمجھایا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. اور بڑی حکمت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ماحول بنایا کہ ان کے جتنے معبود تھے، چاہے وہ بت تھے، چاہے وہ ستارے تھے، اجرام فلکیات تھیں، ان تمام معبودوں جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، ان کا عاجز ہونا اپنی قوم کے سامنے ثابت کیا. لیکن قوم نے نہ مانا، نہ انہوں نے ماننا تھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں تم سے بھی بری ہوں اور یہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کفرنا بکم، میں نے تم سب کا انکار کیا، یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور میرے اور تمہارے درمیان اب ایک عداوت شروع ہے. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، اور میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہے، علیحدگی ہے، بغض و عداوت ہے، جب تک تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے. یعنی جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنی، چاہے وہ ماحول تھا، چاہے وہ گھر تھا، چاہے وہ رشتے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے برات کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ عداوت ہے. اسے کہتے ہیں البغض فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھنا.
جس طریقے سے الحب فی اللہ کا مومن پابند ہے، یعنی اللہ کے لیے کسی سے محبت کی جاتی ہے، اسی طرح ایک مومن البغض فی اللہ کا بھی پابند ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی سے بغض رکھے گا۔ کسی کی ذات سے بغض نہیں رکھا جاتا، اس کے اعمال سے نفرت کی جاتی ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی کسی مجرم کی شخصیت سے، اس کی ذات سے نفرت نہیں کی جاتی، بلکہ جو اس کا جرم ہے، جو اس کا گناہ ہے، اللہ کی جو نافرمانی ہے، اس عمل سے نفرت کی جاتی ہے، اور اس عمل سے بغض کا اظہار اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں بہت عظیم اعمال ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا۔ گویا کہ انسان اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ میرا جو کچھ ہے بس اللہ کے لیے۔ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس میں میری کوئی ذاتی مفادات کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بھی محبت اللہ کے لیے کی جائے، ان کو جو کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کی جاتی ہے، یہ ہر عمل اللہ کے لیے کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں کسی جرم سے نفرت کرنا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے نفرت کی جائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے گزرے ہیں کہ انہوں نے سب سے برات کا اعلان کیا اور فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، الگ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ جو تم اللہ کے سوا بتوں کو عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، معبود بنائے پھرتے ہو، میں ان سے بھی الگ ہوتا ہوں۔ اب اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا۔ دنیا میں خاندان کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پورا خاندان چھوڑا، اور 3 لوگ اللہ کے لیے اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ، اور تیسرے نمبر پر ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنا عرصہ تبلیغ کی اپنے آبائی وطن میں، صرف 2 لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ایک بھتیجے حضرت لوط، اور ان دونوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو راستے میں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں شرق اردن کی طرف بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے سفر پر برقرار رہے۔ اب اللہ کے لیے خاندان چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، تو اس کا بدلہ اللہ نے ایسا دیا کہ خاندان ان کو ایسا عطا کیا جس میں سب پیغمبر تھے۔ اور اسی کا ذکر اگلی آیت میں ہے، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، یعنی اپنا خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، رشتے ناتے توڑ دیے، اور اللہ کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق کی شکل میں بیٹا اور یعقوب کی شکل میں پوتا عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ اللہ کے لیے جب خاندان چھوڑا ہے تو متبادل خاندان اللہ نے ایسا عطا کیا جس کی ہر شخصیت پیغمبر ہے۔ بڑے بیٹے اسماعیل تھے جو بڑھاپے میں ان کو عطا ہوئے، 80 برس کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیا، اسماعیل، ان کو اللہ نے برگزیدہ پیغمبر بنایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کی، جو غالباً ابراہیم علیہ السلام کے 14 یا 16 برس بعد پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا یعقوب عطا کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں جو ان کی زندگی ہی میں ان کو عطا ہوئے، ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا۔ تو اللہ کے لیے جب اپنا گھر چھوڑا ہے تو اس کے متبادل کے طور پر اللہ نے ایسا خاندان عطا کیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، کہ باپ بھی پیغمبر ہو، بیٹا بھی پیغمبر ہو، دونوں بیٹے پیغمبر ہو، پوتا بھی پیغمبر ہو، پوتے کے آگے پھر یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، اور اسی طرح ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے چلا دی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ راہ خدا میں قربانی دینے کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، چاہے خواہشات کی قربانی دے، کسی بھی قسم کی قربانی دے، تو اس کی قربانی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ جل جلالہ اس قربانی کا بدلہ اسے دنیا میں عطا کرتا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنا خاندان چھوڑا اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت نوازا۔ یہ ایران کے علاقے اصفہان کے رہنے والے تھے، اپنے علاقے کے رئیس کے بیٹے تھے۔ ان کا والد اپنے علاقے کا رئیس اور سردار تھا، بڑا زمیندار تھا، اس کے رقبے تھے جہاں کاشتکاریاں ہوتی تھیں، اور حضرت سلمان سے اپنے والد کو حضرت سلمان سے بہت محبت تھی۔ اس درجے کی محبت تھی کہ وہ ہر وقت سلمان کو اپنے گھر میں رکھا کرتا تھا، ایک قسم کا محبوس کیا ہوا تھا تاکہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ یعنی والد اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کے لیے حضرت سلمان کو ہر وقت گھر میں رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والد کو کوئی کام تھا گھر پہ، وہ اپنے رقبے پر زمین کی طرف نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے حضرت سلمان سے کہا کہ آج میں نہیں جا سکتا، یہ گھر پر کچھ کام کاج ہیں، تو تم چلے جاؤ اور زمینوں کا خیال کرو، اور جو روزمرہ کے کام کاج ہے آج تم انجام دو۔ حضرت سلمان گھر سے نکلتے ہیں زمینوں پر جانے کے لیے۔ راستے میں انہیں عیسائیوں کا گرجا نظر آتا ہے، عیسائی وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی عبادت میں مشغول تھے، تو حضرت سلمان کو ان کا طریقہ کار بہت پسند آیا۔ حضرت سلمان کا والد مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اور چونکہ سلمان اکثر گھر میں رہا کرتے تھے تو انہوں نے بھی یہ سارے طریقے سیکھ لیے تھے۔ آگ کو یہ حضرات کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، مجوسیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کا معبود تھا، اگر آگ بجھ گئی تو معبود ہی گیا۔ ہزارہا برس سے ان کا مرکزی بتکدہ روشن ہوتا تھا، باقاعدہ اس کے لیے لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی کہ آگ بجھنے نہ پائے۔ تو حضرت سلمان بھی اپنے ماحول میں یہ طور طریقے سیکھ گئے تھے۔ جب انہوں نے عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو انہیں اچھا لگا، وہ اس کنیسے میں چلے گئے، کلیسا کے اندر داخل ہوئے، دن بھر ان کی عبادت کو دیکھتے رہے، زمینوں پر نہیں گئے۔ ادھر والد پریشان تھا کہ پتہ نہیں بیٹا کہاں چلا گیا، زمین پر بھی نہیں گیا، گھر پہ بھی نہیں ہے، تو وہ تلاش کرواتا رہا۔ حضرت سلمان دن بھر وہاں کلیسا میں رہے، جب سورج غروب ہوا تو گھر واپس آئے۔ والد نے پریشانی کا اظہار کیا کہ کہاں گئے تھے، میں تمہیں تلاش کرواتا رہا۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں ایک کلیسے میں گیا تھا، وہ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور مجھے ان کا طریقہ کار پسند آیا۔ تو والد نے سمجھایا کہ نہیں، ہمارا طریقہ درست ہے، ہمارا جو مجوسیت کا مذہب ہے وہ برحق ہے۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ نہیں، وہ طریقہ ٹھیک ہے۔ تو والد غصے میں آیا، اور جب والد کو اندازہ ہوا کہ بیٹا کہیں اس مذہب میں نہ چلا جائے تو اس نے اپنے لاڈلے بیٹے کو زنجیریں پہنا کر گھر میں قید کر دی۔ حضرت سلمان نے اس کلیسے والوں کو پیغام بھجوایا کہ جب تمہارا کوئی قافلہ شام کی طرف جائے تو مجھے بھی خبر کرنا۔ انہوں نے اس دن کلیسے والوں سے پوچھا تھا کہ تم جس دین کی اتباع کر رہے ہو، اس دین کی اصل کہاں ہے، یعنی اس کی اصل تعلیمات کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا شام میں۔ تو انہوں نے قید کے دوران ان کو پیغام بھیجا کہ جب تمہارا کوئی قافلہ نکل کے جائے یہاں سے، کسی نے شام جانا ہو تو مجھے کسی طرح خبر کر دینا، میں یہاں قید میں ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آتا ہے شام سے، عیسائیوں کا، جنہوں نے یہاں کوئی خرید و فروخت کرنی ہے اور واپس شام جانا ہے۔ حضرت سلمان کو عیسائیوں نے خبر کی کہ قافلہ آ چکا ہے، تو حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ جب اس نے واپس جانا ہو تو مجھے بتانا۔ جب ان کو خبر دی گئی کہ قافلہ تیار ہے واپسی کے لیے، تو انہوں نے کسی طریقے سے وہ بیڑیوں سے جان چھڑائی اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور چھپتے چھپاتے قافلے والوں کے پاس چلے گئے۔ قافلہ شام جانا تھا، دمشق کے علاقے میں، تو یہ طویل سفر انہوں نے قافلے کے ساتھ کیا، دمشق چلے گئے، حق کی تلاش میں تھے۔ وہاں جا کر جو مرکزی کلیسا تھا اس کے پادری کے پاس گئے اور کہا کہ میں حق کی تلاش میں ہوں، اس طریقے سے میں گھر سے آیا ہوں، تو میں نے تمہارے پاس رہنا ہے، تمہاری خدمت کروں گا، دین سیکھوں گا۔ وہ پادری ایسا تھا کہ اس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہیں تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ صدقہ دو، اور لوگوں کے صدقے مساکین پر خرچ کرنے کی بجائے گھر میں جمع کرتا تھا۔ اس نے گھر میں خزانے رکھے ہوئے تھے، تو سلمان کو ان سے نفرت ہو گئی
کہ یہ کیسا آدمی ہے، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پادری مر گیا، اس کی جگہ جو نیا پادری آیا وہ بہت نیک آدمی تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح پیروکار تھا۔ حضرت سلمان اس سے بہت متاثر ہوئے، ان کی خدمت کرنے لگے، اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت سلمان نے ان سے عرض کیا کہ میں نے اتنا عرصہ آپ کی خدمت کی ہے، آپ سے حق کی باتیں سیکھی ہیں، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ تو مجھے کسی ایسے آدمی کا پتہ بتلائیے جو آپ کی طرح ہو، جو صحیح راستے پر چلتا ہو، تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ اس نے کہا کہ آپ موصل چلے جائیں، وہاں فلاں پادری ہے، وہ بھی اسی طریقے پر ہے جس پر میں ہوں۔ حضرت سلمان اس کے پاس چلے گئے، اس کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس سے گزارش کی کہ آپ تو جا رہے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ تو مجھے کسی ایسے آدمی کا پتہ بتلائے جو آپ کی طرح ہو۔ اس نے ایک اور علاقے نصیبین کا پتہ بتلایا تو وہاں چلے گئے، تو اس آدمی کی خدمت کرتے رہے، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو پھر وہی درخواست کی کہ آپ تو جا رہے ہیں، اپنے بعد کسی ایسے آدمی کا پتہ بتلائیے جو آپ کی طرح ہو۔ اس نے کہا ہم موریہ چلے جاؤ، فلاں آدمی ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، تو یہ وہاں چلے گئے۔ اب کئی شہر تبدیل کیے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا، راہ حق کی تلاش میں ہیں، اہل حق کی تلاش میں در بدر کی خاک چھان رہے ہیں۔ اصل وطن اصفہان ہے، اور وہاں کسی معمولی آدمی کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ رئیس زادے ہیں، اور اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا ہیں۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ در بدر کی خاک چھان رہے ہیں اور مختلف نیک لوگوں کی خدمت میں رہ رہے ہیں۔ جب اس عموریہ والے کا بھی انتقال ہونے لگا، اس آخری پادری کا جس کی وہ خدمت کر رہے تھے، تو اس کو کہنے لگے کہ اب میرا کیا بنے گا، میں کس کے پاس جاؤں، کسی کا پتہ بتلائیے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین پر ہو، یعنی جو واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار ہو۔ باقی دائیں بائیں بہت لوگ تھے، بہت عیسائی تھے، لیکن انہوں نے دین بگاڑ رکھا تھا۔ تو اس پادری نے کہا کہ اب کوئی ایسا آدمی میرے علم کے مطابق باقی نہیں رہا، لیکن اب ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کی آمد کا وقت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو زندہ کرے، اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے، اور وہ ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جو دو کالے پتھروں کے درمیان ہوگی، سرسبز علاقہ ہوگا، کھجوروں کا مسکن ہوگا۔ اگر تم سے ہو سکے تو ان کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اب حق انہی کے پاس ہوگا۔ تو حضرت سلمان اس علاقے کی تلاش میں کہ کسی طریقے سے میں وہاں چلا جاؤں۔ اب انہوں نے کچھ مال جمع کیا تھا، کچھ گائے، کچھ مویشی جمع کیے تھے۔ ایک ایسا قافلہ تھا جو کہ عرب کی طرف جا رہا تھا، تو حضرت سلمان نے اس قافلے والوں سے بات کی کہ یہ میرا مال لے لو، مویشی سب تم لے لو، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ ان قافلے والوں نے ان کے ساتھ بدعہدی کی کہ مال بھی لے لیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچا۔ ابھی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ آنے کا راستہ حضرت سلمان کے لیے آسان کر رہے ہیں، راستہ بنا رہے ہیں، لیکن کانٹوں سے لبریز ہے، مختلف مشقتیں ہیں۔ یہودی کے غلام بن گئے۔ اس یہودی کا کوئی عزیز تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، وہ عزیز اس کے پاس آیا تو یہودی نے حضرت سلمان ان کے حوالے کر دی کہ یہ تم لے لو، تم ان سے خدمت لو۔ اس طرح حضرت سلمان مدینہ طیبہ پہنچ گئے جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا۔ جب انہوں نے اس علاقے کو دیکھا کہ اسی طرح دو حروں کالے پتھروں کے درمیان سرسبز علاقہ ہے اور کھجور کے درخت ہیں یہاں پر، تو بڑے خوش ہوئے اور اب انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح پتہ چلے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، مکہ مکرمہ میں آپ کی تعلیمات جاری تھیں، اور یہاں یثرب میں بھی مختلف حضرات مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان کو خبر نہ ہو سکی کیونکہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، دن بھر کام کاج کرتے تھے اور ایسے مصروف تھے کہ گرد و پیش کی خبروں سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مالک کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا، اور مالک یہودی نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس کوئی عزیز آیا اور وہ عزیز آ کر اس کو کہنے لگا کہ وہ جو نئے دین کے داعی ہیں وہ آ چکے ہیں، قباء میں ہیں، اور ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ جوق در جوق اس کے پاس جا رہے ہیں۔
سلمان فرماتے ہیں کہ جب یہ خبر میں نے سنی تو قریب تھا کہ کہیں میں درخت سے اپنے مالک پر گر نہ پڑوں. یعنی اس قدر جذبات میں اور خوشی میں جیسے آدمی وجد میں آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ان کے اندر خوشی کے جذبات امڑ پڑے. تو فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے نیچے اترا اور میں اس کو کہنے لگا کہ ذرا بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے. تو مالک غصے ہوا کہ تمہیں میں نے کس کام پہ لگا رکھا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو. تو دن بھر اپنا کام کرتے رہے اور شام کو کسی طرح وقت نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے. یعنی مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سفر ہجرت میں آپ کی پہلی منزل قباء تھی، وہاں آپ نے قیام فرمایا تھا. جب حضرت سلمان اس آخری پادری سے رخصت ہو رہے تھے اور پادری کا انتقال ہو رہا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو خبر دی تھی، تو اس نے 3 نشانیاں بتائی تھی کہ وہ پیغمبر ایسے ہوں گے کہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان نے کچھ مال جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ کھاؤ اور خود اپنا ہاتھ روکا. تو حضرت سلمان خوش ہو گئے کہ پہلی علامت پوری ہوگی. اگلی مرتبہ پھر کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ تو صدقہ تناول نہیں فرماتے، تو یہ ہدیہ ہے، یہ میں ہدیتاً آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائے اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ بھی کھاؤ. تو خوش ہو گئے سلمان کہ دوسری علامت بھی پوری ہوگی. اب ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، کسی جنازے کے ساتھ تشریف لائے تھے. حضرت سلمان کو موقع ملا، وہ پھر حاضر ہو گئے. اب تیسری علامت دیکھنی تھی مہر نبوت. تو حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضرت سلمان ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے وہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر کی زیارت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مہر دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے چادر سرکا دی. حضرت سلمان نے مہر نبوت دیکھ لی تو بس ان کی تو مراد بر آئی. تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور اپنے مالک کے ساتھ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے بدر اور احد میں شرکت نہ کر سکے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آزادی کا انتظام کیا. مالک نے 300 کھجور کے درخت کی شرط لگائی کہ کھجور کے درخت مجھے دو، اور جب وہ سرسبز ہو جائیں تو پھر ایک شرط پوری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے درختوں کا انتظام کرو. صحابہ نے چندہ کیا، کوئی 2 درخت لایا، کوئی 10 درخت لایا. 300 پورے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ، ان کے لیے گڑھے کھودو اور پھر مجھے اطلاع کرنا، میں خود ان کو نصب کروں گا. تو آپ کو اطلاع کی گئی، آپ تشریف لائے اور جو گڑھے 300 کھودے گئے تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے پودوں کو نصب کیا، پودے کاشت کی. آپ کے دست اقدس کی برکت تھی کہ ایک بھی ان میں سے خشک نہ ہوا، وہ 300 ہرے بھرے درخت بن گئے. تو اس طرح ایک شرط پوری ہوگی. اگلی شرط سونے کی تھی، تو سونے کا انتظام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. اس طرح حضرت سلمان آزاد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے اور اتنے قریبی تھے کہ حضرت عائشہ ایک موقع پر فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سلمان اتنا طویل عرصہ یا اتنی دیر تک حضور کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی شفقتیں ان پر اتنی ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے. یعنی آپ کی شفقت اتنی ان کو میسر تھی. غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام مختلف جماعتوں میں تقسیم تھے، کھدائی کر رہے تھے، حضرت سلمان سب کو پیارے تھے، تو ہر ایک کی کوشش تھی کہ یہ ہم میں سے ہوں، چونکہ اپنا خاندان تو تھا نہیں، اپنا تو سب کچھ قربان کر کے آئے تھے. اب صحابہ قبائل کی شکل میں خندق کھود رہے تھے اور سلمان کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا. ہر ایک کہتا تھا کہ یہ ہم میں سے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے ساتھ آ کر شریک ہو جائیں، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو کہ سلمان ہمارے ساتھ ہوں.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین میں سے ہر ایک سلمان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ دیکھو سلمان ہم میں سے ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ یہ طویل واقعہ اس جملہ کو سنانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ اپنا خاندان اللہ کے لیے قربان کیا، سب کچھ چھوڑا، تو اس خاندان کا متبادل اللہ نے کتنا شاندار ان کو عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو اپنے اہل بیت کا ایک فرد قرار دے دی۔ یہ صحابہ کرام میں حضرت سلمان کا امتیاز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عرب ہونے کے باوجود انہیں اپنے اہل بیت کا ایک فرد قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کا اجر اس کو عطا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے لیے خاندان چھوڑے، اللہ نے انہیں ایسے متبادل خاندان عطا کیے جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھے۔ تو آخر ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، دین کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت قربان کرنا پڑتا ہے، مال قربان کرنا پڑتا ہے، اور ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم وہ جماعت با جماعت پڑھتے ہیں، وہ نماز ہم مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں جب ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہو۔ تھوڑا سا کوئی کام گھر میں ہوا تو جماعت کی نماز ہماری نکل جاتی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو بس اس کا موڈ ہوگا تو پڑھنے کے لیے جائے گا، وقت نہیں ہوگا تو نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے لیے ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ دنیا کے ہر کام کے لیے محنت کرتے ہیں، مال کماتے ہیں سب، کوئی آسان ہے مال کمانا؟ محنت کی جاتی ہے، ہر کام کے لیے محنت کی جاتی ہے، لیکن دین کے لیے ہم میں سے کوئی محنت کرنے پر آمادہ نہیں۔ تو جب تک ہم دین کے لیے قربانی دینا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک پھر آگے بڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ بندگی کا امتحان دینا پڑے گا، پھر اللہ کی بارگاہ سے انسان کو اجر ملتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تشریف